اسی اسنا میں ہوا یہ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ گئے مکہ مکرمہ، امیہ بن خلف ان کا میزبان تھا، انہوں نے امیہ کو کہا کہ میں نے طواف کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا وقت دیکھ کے بتائیں جب وہاں پہ رش نہ ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، امیہ بن خلف نے ان کو بازو سے پکڑا، طواف کے لیے چلے گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی ابو جہل سے۔ ابو جہل کہنے لگا کون ہے امیہ، کون ہے یہ؟ کہا سعد بن معاذ ہے۔ اچھا، ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو نعوذ باللہ پناہ دیتے ہو اور آ کے بلا خوف و خطر مکے میں طواف کرتے ہو، میں دیکھتا ہوں کیسے طواف کرتے ہو، طواف نہیں کر سکتے تم۔ ان کی لڑائی ہو گئی۔ ابو جہل کہتے ہیں میں طواف نہیں کرنے دوں گا۔ تنگ آ کے حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا اگر مجھے طواف سے روکو گے تو پھر ہوگا یہ کہ وہ جو تمہارا تجارت والا راستہ ہے شام جاتا ہے میں وہ بند کر دوں گا۔ اب وہ ان کی شارت تھی، پریشانی شروع ہو گئی، دھمکیاں، حتیٰ کہ خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ ایسی حالت، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا ساری رات جاگا کرتے تھے یا کوئی نہ کوئی صحابی آ کے آپ کا پہرا دیتا تھا اور آپ سویا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کا پہرا لگنا شروع ہو گیا کہ کسی وقت قریش حملہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ حملہ ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی اقدامات کیے۔ ایک تو ہوا یہ کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے نا تو اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا تو ایک دفعہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا میری بڑی شان و شوکت تھی، اب مسلمان ہو گیا ہوں سارے مجھے تنگ کرتے تشدد کرتے تو میں تو مسلمان ہو کے ذلیل ہو گیا ہوں، مجھے اجازت دے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لڑنے کی اجازت نہیں۔ انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، لڑائی نہیں کرنا۔ جتنا ظلم ہوا، ستم ہوا، آپ نے کوئی اجتماعی اقدام مقابلے کا نہیں کیا۔ انفرادی طور پہ بعض لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، مسلمان بھی مار لیتے تھے کسی کو جب بہت زیادہ تشدد ہوتا تھا، لیکن نبی رحمت کی طرف سے پورے مکے کے دورانیے میں 13 سال میں کسی سے لڑائی آپ نے نہیں کی، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ روک کے رکھنا۔ اب مدینہ منورہ آ گئے اور یہ حالات پیدا ہو گئے تو اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، وہ لوگ جن پر ظلم کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے انہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ کتنے سال بعد؟ تقریباً 15ویں سال میں جا کر 14ویں سال کہہ لیں، ہجرت کے بعد آپ کو لڑائی کی، اپنا دفاع کرنے کی اجازت مل گئی۔ آپ نے دو اقدام کیے۔ ایک تو وہ معاہدہ جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، مدینہ کے اطراف میں جتنے قبائل رہتے تھے سب کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، بالخصوص مدینہ اور وہ تجارتی شاہراہ جہاں سے مکے والوں کے قافلے شام جاتے تھے، اس کے قرب و اطراف میں، اس کے قرب و جوار میں جتنے قبائل تھے، آپ نے ان سب کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، تاکہ مسلمانوں کو یہاں سارے خطے میں کسی سے لڑائی نہ لڑنی پڑے۔ دوسرا اقدام آپ نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کے قریشی قافلوں کے تعاقب میں بھیجنا شروع کر دیے۔ قریش نے نا جب مسلمان آ گئے تو کیا یہ کہ جتنا مسلمانوں کا مال اکٹھا ہوا نا، جو مسلمان چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد اس مال کو تجارت میں لگا دیا اور طے یہ کیا کہ یہ مال جیسے جیسے بڑھے گا اسی کے ساتھ مسلمانوں کے شہر پہ جا کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اقدام یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کے، ٹولیاں بنا کے، لشکر بنا کے 25 30 35 50 لوگوں کی، جب آپ کو پتہ چلتا کہ قریش کا کوئی قافلہ جا رہا ہے تجارت والا تو آپ صحابہ کو بھیجتے کہ جا کے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا مدینہ منورہ میں، ورنہ ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے
اور وہ حملہ ہماری تجارت پر، ہماری شارک پر، ہمارے گزر بسر پر، ہمارے روزگار پر، ہمارے کاروبار پر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 اقدامات شروع کیے اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی ہوا۔ غزوہ بدر کا سبب بھی یہاں سے نکلتا ہے